بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ من حمزہ ونفہ ونفثہ۔ پہلے ایپیسوڈ جو پیسفل لائف کے حوالے سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے پہلے ایپیسوڈ میں نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ وی کین لیڈ پیسفل لائف۔ پہلا سٹیپ جو میں نے ڈسکس کیا وہ تھا توحید۔ یو شوڈ ہیو اے اسٹرانگ بلیف آن دا وننس آف اللہ۔ If you don't have a strong belief on your Allah, how can you improve yourself? How can you lead peaceful life? یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا اگلا سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سٹیپ ہے ایپیسوڈ 2 لے کے میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کی پہچان جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں کی پہچان بھی بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کی جو ہے وہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہی اللہ کا دشمن ہے یقیناً۔ اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کی بات کر لیں، جیوز کی، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح زچ کر کے رکھا جائے۔ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے کھلے دشمن رہے۔ ایون ان کمپیریزن اگر ہم کرسچنس کو دیکھیں تو کرسچنز جو ہیں وہ کم رکھتے ہیں دشمنی، جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ عتاب جو ہے وہ کم رکھتے ہیں، اور نفرت ان کی کم ہے اس لیول سے جو یہودیوں کی ہے۔ لیکن ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بالکل کیئر نہیں کی اسلام کی۔ ہم نے اللہ کی پہچان کی ہوتی، اس کے دشمنوں کی پہچان کی ہوتی، تو آج ہم اس طرح رسوا نہ ہوتے، ہماری ورتھ ہوتی، ہماری اہمیت ہوتی۔ ہم نے اللہ کے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ لگائیں۔ اب ان اسلام سے ایکسپیکٹیشن چھوڑ کے اپنے دین سے دور ہٹ کے ہم نے اللہ کے دشمنوں سے امیدیں لگا لی۔ رزلٹ میں ہمیں کیا ملا کہ ہمیں سیکریفائس کرنا پڑا، ہمیں اپنی مال جان، اپنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ان کا ضیاع کرنا پڑا۔ وہ ہمارے ملک کے اندر آ کے بیٹھ گئے، وہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئے۔ ان کا میڈیا، ان کی جو بھی ریسورسز تھے جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، یا جو بھی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی نیو ٹرینڈ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے اوپر وہ پوری طرح غالب آ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک وقت تک کہا تھا پیپسی نہیں پینی، ہم نے کہا کوک نہیں پینی، یہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے یو ٹرن لیے اور ہم نے کہا پیپسی بھی ہم پی رہے ہیں، پھر کوک بھی پی رہے ہیں، پھر ساری ممنوع چیزیں جن کو کبھی ہم کہتے تھے، کبھی ہم ان کو کنڈیم کرتے تھے، آج وہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ وی شوڈ بی فلیکسیبل۔ ہمیں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں دین کو، دین اسلام کو اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ لینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ میں پڑ جائیں، یہ ایک دیوار کھڑی کر دی، ایک یہ دیوار کھڑی کر دی، طرح طرح کی دیواریں کھڑی کرتے رہیں۔ ایک وقت ہے کہ یو ٹرن لے کے ساری دیواریں جو ہم مسمار کر دیں، خود ہی ان کو گرا دیں، اور پھر کہیں کہ نہیں وہ تو میں نے وقتی مجھے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے میں اس کے اوپر جو ہے وہ سخت فیصلہ کر بیٹھا۔ تو اسلام نرمی کا دین ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے دشمنوں کی پہچان۔ جس جگہ میں اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو، جس جگہ میں اسلام دشمنی ہو رہی ہو، وہاں مت بیٹھے، اٹھ جائیں وہاں سے۔ جو بندہ اسلام دشمنی کر رہا ہو، جو بندہ اللہ کا دشمن ہو، وہ اللہ کے خلاف باتیں کرے، وہ دین اسلام کے خلاف بولے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں۔ ریفارمیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ اصلاح بہت ضروری ہے، نرمی سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، او کما قال، فرمایا تم میں سے بدترین ہے وہ شخص جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ فلیکسیبلٹی رکھیں، کرٹیس رہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جب ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ ہمیں ویسا نظر آئے، یعنی دین کی کوئی بات سمجھ میں آ گئی نا تو فوراً ذہن بنا لیا اس کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتی، اس کو بھی ہونی چاہیے تھی۔ نو ڈاؤٹ دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کی پہچان فرض ہے، اللہ کے دشمنوں کی پہچان فرض ہے۔ لیکن چونکہ ہم بڑی مٹیریلسٹک اپروچ کے حامل ہیں، بڑی مادی دنیا میں رہ رہے ہیں،
کہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچنا، ہر وقت دنیا کا مال، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال، فرمایا ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دی جائے، ایک وادی مال و دولت کی دے دی جائے، وہ دوسری کی خواہش کرے گا، فرمایا اس کا پیٹ اگر بھر سکتی ہے کوئی چیز تو قبر کی مٹی بھر سکتی. ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہے، دنیا 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 جو مقدر میں لکھ دی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال، فرمایا کوئی نفس، کوئی بندہ اس دنیا سے نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ لے لے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس حوالے سے اپنے اندر نرمی پیدا کرنا ہوگی، ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمیں دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہوگی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن اس میں کسی قسم کی کجی، کسی قسم کی جو ہے وہ ہم چیزیں چھپا کے نہیں پیش کریں گے. ہم کلیئر کٹ رکھیں گے اس کے سامنے، یہ دین ہے، اس کے اوپر چلو. اور اگر وہ ایسے جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے، تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. تو اللہ کی پہچان کروانا ہمارے اوپر فرض ہے. ہم جو دین کی ایک بات بھی سمجھیں اس کو پہچان کریں اپنے گھر والوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں. اور اللہ کے دشمنوں کی پہچان، فلاں باغی اللہ کا، فلاں اسلام کا مخالف ہے، اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، وہ ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس کی پوری طرح سے ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. اور اس طرح اگر ہم چلیں گے اللہ کے دشمنوں کی پہچان کر کے، تو یقیناً اللہ کی پہچان بھی ہمیں آسانی سے ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں پوری طرح سے اچھا اور سچا مسلمان بنائے. ہمارا انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ ہوگا، اس کے بارے میں بات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، کہ نبی کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو دیکھیں، آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. ٹل ٹو دا نیکسٹ لیکچر، اٹس اللہ حافظ.